اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف ان کے ملک میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور ملک کے باہر یعنی یورپ، امریکہ بھی جا کر کے اسرائیل کے عوام احتجاج کر رہی ہے۔ اسرائیلی عوام وہاں پریس کانفرنس کر رہی ہے، وہاں کے ایکٹیوسٹ سے ملاقات کر رہی ہے، وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات کر رہی ہے، اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی حکومت سے بات چیت کریں، آرمی سے بات چیت کریں، جنگ بندی کے لیے دباؤ بنائیں، سیز فائر کو یقینی بنائیں اور اسرائیل کی سرکار پر دباؤ ڈالیں کہ وہ حماس کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، بات چیت کرے اور حماس نے جن اسرائیلیوں کو قیدی بنا رکھا ہے ان کو آزاد کرائے اور آزاد کرانے کے لیے حماس کی تمام شرطوں کو بھی وہ مان لے، کیونکہ اگر وہ حماس کی شرطوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو حماس کی قید سے آزاد نہیں کراتے ہیں تو وہ مر سکتے ہیں، ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے اور آئندہ اس کی کوئی چرچا بھی نہیں ہوگی۔ جب پچھلے دنوں حماس نے یہ خبر جاری کی کہ اسرائیل کی ہی بمباری میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اچھے خاصے شہری مارے جا چکے ہیں تو اس خبر نے ان کی نیند اور اڑا دی ہے اور اب یہ اسرائیل سے باہر جا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر پیرس کی ہے جہاں اسرائیلی شہری جا کر احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں فوٹو لے رکھا ہے جن میں یعنی پوسٹر اٹھا رکھا ہے جن میں ان کے رشتہ داروں کو حماس نے قیدی بنا لیا تھا۔ دراصل 7 اکتوبر کو حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران 200 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اور شہریوں کو قیدی بنایا تھا اور ان میں دنیا کے دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں یا وہ ہے جن کے پاس ڈبل شہریت یعنی اسرائیل کا بھی پاسپورٹ ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی پاسپورٹ ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی دنیا کے 28 ملکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ حماس نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا کہ جو باہر کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس باہر کے ملک کا پاسپورٹ ہے، ان کو تو حماس کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن جو اسرائیلی شہری ہیں یا اسرائیلی فوجی ہے ان کو اسی وقت رہا کیا جائے گا جب حماس کی بات مانی جائے گی اور تمام فلسطینیوں کو اسرائیل کی جیل سے آزاد کرایا جائے گا۔ حماس رہنماؤں کے اس بیان نے ان لوگوں کی نیند اڑا دی، ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے پہلے اپنے ملک میں احتجاج کیا اور اب یہ امریکہ، پیرس، لندن، جرمنی پہنچ گئے ہیں اور یہاں کے حکومتوں سے ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی سرکار سے بات چیت کرے اور ان پر دباؤ بنائے کہ وہ ان کے رشتہ داروں کو آزاد کرائے، کیونکہ اگر حماس کی طرف سے صرف باہر کے ممالک سے تعلق رکھنے والوں کو ریلیز کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے رشتہ دار جو حماس کی قید میں ہیں ان کو آزاد کرانے کی کوئی بات نہیں کرے گا، دنیا ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، یہ معاملہ دب جائے گا۔ یہی خدشہ ان لوگوں کو ستا رہا ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک کے علاوہ جو اسرائیلی ہے ان کو بھی آزاد کرانا ضروری ہے اور اگر باہر کے لوگوں کو حماس پہلے آزاد کر دے گا، اسرائیلی شہریوں کو آزاد نہیں کرایا جائے گا، پھر ہماری دنیا میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہمارے ایشو پر توجہ نہیں دیا جائے گا، ہم بہت کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک ہی ساتھ سب کو آزادی ملنی چاہیے، وہاں سے سب کو ریلیز کیا جانا چاہیے اور حماس کی باتوں پر اسرائیلی سرکار کو عمل کرنا چاہیے۔ اسکرین پر جو اسرائیلی شہری آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں ایک ہے یافا آدر، تو یہ اسرائیل کے لیے اور بڑی مشکل ہے۔ اسرائیل کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اپنے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، باہر احتجاج ہو رہا ہے۔ امریکہ بھی اسی لیے اسرائیل پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے وقفہ کرے، جنگ بندی کرے تاکہ حماس کی قید سے ان لوگوں کو آزاد کرایا جائے۔ حماس نے بھی کئی مرتبہ واضح کیا کہ جو فورنر قیدی ہیں ان کو حماس آزاد کر دے گا بغیر کسی شرط کے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جنگ بندی ہو، حالات نارمل ہو۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے، جب تک جنگ بندی نہیں رکے گی، اس وقت تک ان لوگوں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خبر ہے، اسرائیل کی نیند اڑانے والی خبر ہے اور اس خبر کو انٹرنیشنل میڈیا نے بالکل دبا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔